ثانیہ گل پلازا، اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شدید تنقید کا نشانہ آپ کو بنایا گیا اور باقاعدہ ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے کہ بائیکاٹ چھپڑی یوٹیوبرز. کسی اچھے کام کو آپ دکھاتے ہیں تو دوسری پارٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے اس عمل سے خوش نہیں ہوتے. اصل میں ہماری جو غلطی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے میئر کراچی صاحب کا انٹرویو کر لیا. حکومت کے ساتھ ہے محسن اسماعیل یا عوام کے ساتھ؟ اس کے بعد پھر میئر کراچی صاحب بھی آئے, ہم نے ان سے بھی بات کی. میئر کراچی صاحب نے بھی جو ہے وہ اس کے اوپر فوکس رکھا ہوا تھا. اس طرح کی کیمپین سے یقین مانے میں گل پلازا کی رش جہاں پر رش ہوتا ہے میں وہاں بھی نہیں جا پا رہا. اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ محسن اسماعیل سے 25,000 روپے دو اور اس سے کچھ بھی کروا لو. یہ ثانیہ کانٹینٹ نہیں ہوتا, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ویوز کے لیے آ رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے ویوز ہم کہیں پہ بھی کھڑے ہو جائیں ویوز تو آ ہی جاتے ہیں. چھپڑی یوٹیوبر جو ہمیں کہہ رہے ہیں وہ خود بھی یوٹیوبر ہیں. ہم نے تو ان کو کبھی بھی چھپڑی نہیں کہا, نہ ہم ان کو سمجھتے ہو, نہ ہماری یہ تربیت ہے. میئر کراچی کے اوپر مجھے بڑی وہ ہوتی ہے کہ یار بیچارہ وہ شخص کتنی میئر کراچی مرتضیٰ آپ بیچارے ہیں. میرے خیال ہے میئر کراچی نے بہتر ہی فیصلہ کیا اگر وہ وہاں سے نکل گئے یا بھاگ گئے. میرے گھر کی اسی گل پلازا میں کروڑوں روپے کا مال جل گیا ہے. یہ میرے گھر کی 3 دکانیں. السلام علیکم ناظرین, جی ٹی وی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں آپ کا میزبان علی رضا اور میرے ساتھ موجود ہیں چلتے پھرتے ایک معروف سوشل میڈیا انفلوئنسر محسن اسماعیل, جو آج کل مختلف القابات سے ان کو نوازا جا رہا ہے. بہت شکریہ محسن, آپ نے ٹائم دیا. لگی لپٹی کے بغیر سیدھا ایک سوال پر آتا ہوں جو شہری بھی جاننا چاہتے ہیں. حکومت کے ساتھ ہے محسن اسماعیل یا عوام کے ساتھ؟ دیکھیں میں تو کبھی بھی حکومت کے ساتھ نہیں رہا, میں نے ہمیشہ عوام کی بات کی ہے. مگر حکومت کے ساتھ تب مجھے جوڑا گیا جب حکومت نے کوئی اچھے کام کیے. ہم کبھی بھی کچھ اچھے انیشیٹو کوئی اچھے چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں تو لوگ ہمیں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ فلاں کا بندہ فلاں کا بندہ. تو ہم نے تو ہمیشہ سے لوگوں کی بات کی ہے علی. ہم نے اپنے پلیٹ فارم کے اوپر ایک شہر کراچی کا مثبت چہرہ دکھایا اور اس مثبت چہرے میں مثبت چہرے کی بات میں بالکل کروں گا, مگر جب آپ عوام کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے ایک ویڈیو ڈالی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر, اس پر کچھ کمنٹس ہیں عوام نے دیے اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ محسن اسماعیل سے 25,000 روپے دو اور اس سے کچھ بھی کروا لو. ٹھیک ہے. پھر کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب یہ بیسکلی ترجمان ہے گورنر سندھ, میئر کراچی مرتضیٰ وہاب یا حکومتی جماعت کا. اچھا, کچھ لوگ تو اس سے بڑھ کر بات کرتے ہیں اور وہ مختلف القابات سے آپ کو نوازتے دکھائی دیتے ہیں. یہ میں نے آپ کا وہ کھولا ہوا ہے اور اس پہ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ اپنی ویڈیو پر ویوز لینے کے لیے کہیں بھی بیٹھ جاتا ہوں, بس چمچہ کسی کا نہیں ہوں. اور اسماعیلی انہوں نے اس طرح کا بنایا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ اس طرح کے بے تحاشا کمنٹ اس وقت آپ بھی یقینی طور پہ فیس کر رہے ہوں گے. تو ان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ بھی تو عوام ہے. دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ علی اگر کسی ایک کی پارٹی کا اگر کام کو آپ بناتے ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ فلاں کا بندہ. اب مثال کے طور پہ جب پاکستان تحریک انصاف کا دور ہوا کرتا تھا شہر کراچی میں, جب آپ کسی نالے کی ڈیولپمنٹ ہوتی تھی جو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ گجر نالہ محمود آباد نالہ, تو لوگ مجھے کہتے تھے یار یہ تو پی ٹی آئی والوں کا بندہ ہے. پھر اس کے بعد گورنر سندھ صاحب آئے, انہوں نے کچھ اچھے کام کیے. ظاہر ہے اچھے, کیونکہ شہر کراچی کا اچھا کام جو بھی کرے, چاہے وہ ایم کیو ایم کرتی ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی کوئی دو رائے نہیں, مگر یہ جو عوام جو لکھ رہے ہیں, اگر آپ عوام کے نمائندے بن رہے ہیں, عوام کے حوالے سے لکھ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, تو پھر یہ عوام اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہے؟ عوام نہیں علی, دیکھیں عوام جو ہمیں سڑکوں پہ ملتے ہیں وہ محبت دیتے ہیں. یہ عوام نہیں ہے, یہ مخالفین پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں جو کامنٹ کرتے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ اگر کسی جماعت اسلامی کے اچھے کام کو پروموٹ کرتے ہو تو وہ ایم کیو ایم کے لوگ آپ کو برا کہیں گے. اگر آپ ایم کیو ایم کے کام کو اچھا کہتے ہو تو پیپلز پارٹی کے لوگ آپ کو برا کہیں گے. اگر پیپلز پارٹی کے کام کو اچھا کہتے ہو تو لوگ دوسری پارٹی کے لوگ آپ کی جو ہے وہ اگینسٹ آ جائیں گے. مطلب آپ کی بات سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ بیسکلی عوام نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں کوئی سیاسی جماعت کے سارے یہ جتنے لوگ ہیں آپ دیکھیں, یہ کسی بھی آپ پارٹی کے اگر آپ کسی اچھے کام کو آپ دکھاتے ہیں تو دوسری پارٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے اس عمل سے خوش نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ اس کو کیوں پروموٹ کر رہا ہے. اب دیکھیں ہمارا تو کام ہے, چاہے وہ کوئی بھی اچھا کام کرے, چاہے وہ پی ٹی آئی کرے, چاہے وہ ایم کیو ایم کرے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کرے, چاہے وہ جماعت اسلامی, کوئی بھی ایکس وائی زیڈ پارٹی کرتی ہے تو ہم تو اس کو پروموٹ کریں گے. شہر کراچی کے نیگیٹو امیج کو اجاگر کرنے کے لیے تو دنیا پیچھے دوڑ رہی ہے, بھاگ رہی ہے, لیکن اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو بھی تو دکھاؤ نا. شہر ہمارا لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ کراچی میں محسن اسماعیل کوئی اچھے کام دکھ کیسے جاتے ہیں, ہمیں تو نہیں دکھتے. وہ عوام جو سڑکوں پر نکلتے ہیں اور جن کو صرف گڈھے نظر آتے ہیں, اگر وہ یونیورسٹی کے ہزاروں طلبہ ہوں, وہ عوام جو مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے آتے ہیں, چاہے اندرونی سڑکیں دیکھیں تو وہ تباہ حال ہے. تو یہ عوام کو نہیں دکھ رہے یہ اچھائیاں, یہ صرف محسن اسماعیل کو ہی کیوں دکھ رہی ہیں؟
دیکھیں علی، میں آپ کو بات کروں جو اچھے کام ہے، جیسے کہ اب ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کچھ اچھے کام ہوئے، اشارہ نورجا کو ڈیولپ کیا انہوں نے، ابھی بھی کافی روڈوں کو، سڑکوں کو وہ ٹھیک کر رہے ہیں. اگر کسی سڑک کو اب محسن اسماعیل یہ چلتے پھرتے اپنے اے آئی سے تو روڈ نہیں بنا دے گا کھڑے ہو کے کہ دیکھو جی اے آئی بن رہا ہے، کہیں سکی حسن پہ کھڑا ہوں، کہیں ملیر پہ کھڑا ہوں، کہیں لانڈی میں کھڑا ہوں، کہیں گارڈن پہ کھڑا ہوں، کہیں ناظم آباد میں کھڑا ہوں. تو یہ روڈ کہیں اچھے کام ہو رہے ہیں، یہ تو میرا کام ہے، روٹین کا کام ہے. میں اپنے چینل کے اوپر ایک اچھی چیز دکھاتا ہوں کہ اگر کسی لوگوں کا مسئلہ حل ہو رہا ہے اور کوئی خوشی کی ایک خبر ہے تو ہم تو اس کو دکھاتے ہیں. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ میں تو کئی جگہوں کے اوپر کھڑے رہ کے میں نے ویڈیو بنائی، دیکھو یار یہ اچھا کام ہو رہا ہے، تو وہ بولتے ہیں یار ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. اب میں بولتا ہوں یار یہ میں کوئی اے آئی سے تو میں نے نہیں بنا کے دکھایا، واقعی کام ہو رہا ہے، جو کام ہو رہا ہے وہ ہم دکھاتے ہیں. ثانیہ گل پلازا، اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شدید تنقید کا نشانہ آپ کو بنایا گیا اور باقاعدہ آپ کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جا رہا ہے اور باقاعدہ ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے کہ بائیکاٹ چھپڑی یوٹیوبرز. یہ دیکھ کر کیسے لگ رہا ہے محسن اسماعیل؟ اتنا اچھا اچھا کام دکھانے والے کو چھپری کہنا، چھپری یوٹیوبرز کے نام سے نام دینا، القابات سے نوازنا، تو اتنا اچھا محسن اسماعیل کر رہا تھا تو یہ کیا ہو گیا؟ اور آپ کے ساتھ حسن بیگ کو بھی تنقید کا نشانہ ٹھیک اسی طرح جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. دیکھیں علی، اب آپ حسن بیگ کی ویڈیو دیکھیں یا میری ویڈیو دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ ہم نے کبھی بھی اپنے لیے بات نہیں کی. آپ مجھے کوئی ایک کلپ مجھے آپ دکھاؤ علی کہ جس میں نے کہا کہ یار چلتے پھرتے کا موبائل چھن گیا، میئر کراچی صاحب اس کو موبائل دلا کے دو. چلتے پھرتے کا موبائل چھن گیا، گورنر کون سندھ سا صاحب. موبائل اس وقت آپ نے رکھا ہوا ہے؟ میرے پاس 17 پرو میکس ہے. آپ کا تو چوری ہو گیا تھا، وہ چھن گیا. تو یہ موبائل جو ہے وہ میئر کراچی نے دلوایا، گورنر سے کامران ٹیسوری صاحب نے دلوایا، یا کوئی اور پارٹی دیکھ لی ہے؟ یہ کوئی پارٹی، کسی پارٹی نے مجھے نہیں دلایا. میری ایک ہی پارٹی ہے، میرا دوست ہے، وہ موبائل کا کام کرتا ہے. اس کو جب پتہ چلا میرا موبائل چھن گیا ہے تو اس نے یقین مانو موبائل الگ سے نکال کے رکھا ہوا تھا. اس نے کہا محسن بھائی یہ آپ موبائل لو، جب آپ کے پاس پیسے آتے رہے آپ دیتے رہنا. دیکھو دوست ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کوئی اگر بزنس مین ہے، اس کا اگر کوئی مال جل جاتا ہے تو وہ مال کے پیسے اگر اس کے پاس نہیں ہوتے تو اس کے جو دوست یار ہوتے ہیں وہ اس کو مال دیتے ہیں کہ تو اپنا کاروبار کر، ابھی تو پریشانی میں. میرا جو موبائل چھن گیا تو میرے پاس تو موبائل ہی نہیں تھا، میں انفلوئنسر ہوں، میرا سارا کام موبائل پہ ہوتا ہے. اب اگر میرا موبائل ہی چلا جائے تو میں کیسے کام کروں گا؟ تو ظاہر سی بات ہے مجھے تو موبائل پرچیز کرنا پڑے گا. تو میں نے موبائل پرچیز کر لیا. لوگ کہتے ہیں کہ یار میئر کراچی نے دلا دیا ہوگا، گورنر سندھ نے دلا دیا ہوگا. ابھی مطلب یہ جھوٹ ہے ساری علی، باتیں. میں تھانے میں گیا FIR کٹوانے، تو یہاں تک کہ پولیس بھی کہہ رہی ہے، بولے یار تم تو یوٹیوبر ہو، تمہارے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا موبائل لینا. تو ہمارے یہ تو ہم تو رزق حلال کماتے بھائی، حرام کی کمائی تھوڑی ہے. 6 لاکھ روپے چلے گئے میرے، کیا مجھے افسوس نہیں ہوگا؟ اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے یار موبائل خرید. اچھا محسن اسماعیل صاحب، عوام یہ بھی کہہ رہی ہے آپ اس حکومت کے ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے جو شہر کے دشمن ہیں، یہ عوام کا کہنا ہے، اور اس لیے وہ آپ کو چھپڑی یوٹیوبر کہہ رہی ہے، مختلف القابات سے نمبر باقاعدہ ٹرینڈ چل رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں چلتے پھرتے کو انفالو کرو. اصل میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو، مطلب یہ تو بہت خطرناک بات ہے محسن. نہیں، چھپڑی یوٹیوبر کا جو ورڈ نکالا ان لوگوں نے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا بیچ میں ہم لوگوں نے ایک کنونشن کیا تھا جس میں میئر کراچی صاحب کو ہم نے کہا کہ بھائی آپ میڈیا چینلز کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ سوشل میڈیا کے ساتھ اپنی ایک میٹ اپ رکھیں. ایک یہ میئر کراچی مرتضیٰ واب صاحب کو آپ لوگوں نے بولا، ہم نے ان کو مرتضیٰ واب صاحب کو کہا، اور مرتضیٰ واب صاحب نے اس کا بڑا اچھا ہمیں جو ہے وہ رسپانس دیا. انہوں نے کہا کب کرنا ہے. تو یقین مانو اس بندے نے، ہم جتنے انفلوئنسر وہاں پر گئے، صحیح ہے، ہم نے وہاں پہ اپنے لیے بات نہیں کی کہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ گرانٹ دو، ہم لوگوں کو پیسہ دو. ہم نے بولا ہر انفلوئنسر نے اپنے اپنے علاقے کی نمائندگی کی. اس نے کہا کہ میرے پارک کا یہ مسئلہ ہے، میرے گراؤنڈ کا یہ مسئلہ ہے، میرے علاقے میں سڑک نہیں ہے. آپ یقین مانو میئر کراچی نے کہا ہے کہ بھائی مل کر کام کریں گے. وہ ایک شخص جو کہہ رہا ہے کہ یار مل کے کام کریں گے، مطلب اس کنونشن کا مقصد کیا تھا؟ کسی انفلوئنسر کا ذاتی مفاد تو نہیں تھا نا، وہ اس شہر کے لیے بات کرنا تھا. اب مثال کے طور پہ میڈیا چینلز بھی بات کرتی ہے، سوالات اٹھاتی ہے کہ میئر کراچی صاحب فلاں سڑک ٹھیک نہیں ہے، آپ یہ کام کر رہے ہیں، اتنے پیسے آپ کے پاس آ رہے ہیں، جاتا ہے بالکل ایسا. تو ہم نے بھی وہی بات کی کہ آپ جو ہے وہ کیا کام کر رہے ہیں. اب ان کے جو اچھے انیشیٹو تھے ظاہر ہے وہ بھی جو میئر کراچی نے کیے وہ بھی بتائے ہم نے، اور جو چیز جو نہیں ہے وہ چیز بھی ہم نے بتائی. اب اس میں ہم نے ان چھپڑی یوٹیوبر جو ہمیں کہہ رہے ہیں وہ خود بھی یوٹیوبر ہیں. ہم نے تو ان کو کبھی بھی چھپڑی نہیں کہا، نہ ہم ان کو سمجھتے ہو، نہ ہماری یہ تربیت ہے. ہماری یہ تربیت نہیں ہے کہ ہم کسی کو بھی چھپڑی کہیں، لیکن وہ لوگ جو ایک مخصوص پارٹی کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کرتے ہیں، وہ ایک مخصوص پارٹی کو جو ہے وہ اس کی نمائندگی کرتے ہیں، تو ہم نے ان کو بلانا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا. ہم نے نیوٹرل انفلوئنسر جو نیوٹرل یوٹیوبرس تھے ہم نے ان کو انوائٹ کیا، اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کو انوائٹ کرنے کا بھی کوئی مقصد ہوتا. یہ وہاں پہ بھی جا کے کچھ نہ کچھ ان کو جو ہے وہ کرنا ہی تھا. لیکن بہرحال اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ بھائی ہم شہر کراچی کی نمائندگی کرتے ہیں، ہم اپنے یوٹیوب کے اوپر بات کرتے ہیں، ہمیں نہیں بلایا گیا، بس اس لیے انہوں نے جو ہے وہ ہمیں چھپڑی کا نام دے دیا. تو ثانیہ گل پلازا ہوتا ہے، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی طرف سے ایک ویڈیوز بنائی جاتی ہیں کہ مختلف پیجز ہیں کراچی کے نام سے، وہ اسپانسرڈ ایڈز لگا کر اس ثانیہ کے اوپر کیمپینز رن کر رہے ہوتے ہیں.
کیا یہ وجہ بھی بنی ہے اس پورے تنازع کے اندر کہ آپ لوگوں نے یہ معاملہ اٹھایا اور اس کو کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ایسوسیٹ کیا؟ اصل میں ہماری جو غلطی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے میئر کراچی صاحب کا انٹرویو کر لیا، اور میئر کراچی صاحب کے انٹرویو کے بعد انہوں نے، چونکہ ظاہر سی بات ہے ہم چونکہ ہم سب سے بات کرتے ہیں، گورنر سندھ صاحب جب رات کو آئے تو ہم نے گورنر سندھ صاحب سے سوال کیا، گورنر صاحب ان لوگوں کا ازالہ کون پورا کرے گا؟ گورنر سندھ اس وقت کھڑے رہے جب یہ حادثہ ہوا، وہ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے فون کیے لوگوں کو، اور جتنی جو نیوی کے اور جو دیگر اداروں کی جو فائر ہائیڈرنٹ تھے وہاں سے ٹینکر منگوائے۔ اس کے بعد پھر میئر کراچی صاحب بھی آئے، ہم نے ان سے بھی بات کی، میئر کراچی صاحب نے بھی جو ہے وہ اس کے اوپر فوکس رکھا ہوا تھا، اس ریسکیو کے عمل کو، اس آپریشن میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہے تھے، ہم نے ان سے سوالات بھی کیے، بس یہ بات ان کو بری لگ گئی۔ نہیں تو سوشل میڈیا پہ کیمپینز رن کرنے کو کیسا دیکھتے ہیں؟ یہ دیکھیں غلط بات ہے، یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل پتہ نہیں کون کون سے یہ سانحات کے اوپر یہ لوگ اسپانسرڈ چلا رہے ہیں۔ آپ یقین مانو علی، یہ اسپانسرڈ تو یہ دکاندار اگر کوئی سیل لگاتا ہے نا، یہ وہ اسپانسرڈ لگاتے ہیں اپنے مال کو بیچنے کے لیے، اپنی چیزوں کو سستی بتانے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے اسپانسرڈ لگاتے ہیں لوگ۔ یہاں تو یار یہ سانحات کے اوپر، یہ جو سانحہ ہوا یہ کوئی اسپانسرڈ لگانے والی جگہ ہے، اس پہ آپ اسپانسرڈ لگاتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بڑی گھٹیا ان کی حرکتیں ہیں، میں اس چیز کے اوپر مذمت کرتا ہوں۔ میرا ظرف یہ نہیں کہتا کہ میں ان لوگوں کے اوپر بات کروں، میں ان کو سمجھتا ہی نہیں ہوں بندے۔ یہ لوگ پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں جو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ کراچی شہر میں کوئی سانحہ ہو اور ہم جو ہے وہ میئر کراچی کا گلا پکڑیں۔ کون ایسے لوگ ہوں گے یار، کون ایسے لوگ ہوں گے جو انتظار کریں گے کسی؟ دنیا جانتی ہے علی، دنیا جانتی ہے کون لوگ ہیں، یہ کس قسم کے لوگ ہیں، اور اللہ معاف کرے ان لوگوں نے کسی کو نہیں بخشا۔ جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں ان لوگوں نے اس کو بھی اپنے آڑے ہاتھوں لیا۔ ہم نے تو مطلب سب کے ساتھ کام کیا، ہم نے تو جماعت اسلامی کے ساتھ کام کیا، MQM کے ساتھ کام کیا، PTI کے ساتھ، تو پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ ہم تو سب کے ساتھ وہ سوال کرتے ہیں جو عوام کے سوالات ہیں۔ ہمارا کیا کام ہے بھائی، ہم تو کوئی اپنی ذاتی تو بات نہیں کر رہے، لیکن یہ جو اسپانسرڈ چلانے کا کام ہے، سانحے کے اوپر کوئی اسپانسرڈ کبھی بھی نہیں چلتا، ہمیشہ یاد رکھو۔ اسپانسر ایڈ چلائے جا رہے ہیں، یہ تو آپ سمجھیں کہ لوگ اندر مر چکے ہیں یار علی، لوگ مرے ہوئے ہیں، وہ شہید ہوئے لوگ ہیں، لوگوں کا کروڑوں روپے کا، اربوں روپے کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے، پورا گل پلازہ ختم ہو گیا۔ اچھا اسی جن کی آپ بات کر رہے ہیں نا، انہوں نے حسن بیگ کی تصویر لگائی ہوئی ہیں، بہت سی جگہوں پہ آپ کی بھی تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کراچی والوں بھولنا نہیں، اس سانحے کے ذمہ دار قاتل حکومت کے بعد یہ 2 کوڑی کے چندہ یوٹیوبرز ہیں جو ابھی بھی چند روز قبل میئر کراچی کے ساتھ بیٹھ کر گٹر کے ڈھکن پر بونڈے لطیفے سنا کر کراچی کے مقتول بچوں کے والدین کے زخموں پر نمک چھڑک رہے تھے۔ اپنے اپنے علاقے میں ان چندہ یوٹیوبرز کا محاصرہ کریں اور ان سے سوال کریں۔ دیکھیں علی، مجھے لگتا ہے کہ جو ان کے لیڈران ہیں جو یہ اس طرح کی کیمپین چلا رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیڈر کو چاہیے کہ اپنے لوگوں کو کنٹرول کریں۔ یہ جو بھی کیمپین چلا رہے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ جو بھی کر رہے ہیں کام، یہ میرا خیال ہے، یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اشتعال دلانے کی کوشش ہے۔ اگر اس طرح کی یہ لوگ باتیں لکھ رہے ہیں، لوگ پوسٹیں مجھے فرینڈس بھیج رہے ہیں مجھے کہ یار یہ کیا چل رہا ہے، یہ مجھے بڑا افسوس۔ ان چیزوں سے آپ کی زندگیوں کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں علی، جس طرح یہ جو کیمپین رن کی جا رہی ہے، اس سے یقین مانیں ہمارا جو اپنی جو ذاتی زندگی ہے، جہاں پر ہم چونکہ فیلڈ کے لوگ ہیں، ہم عوام کے درمیان جانے والے لوگ ہیں، اس طرح کی کیمپین سے یقین مانیں میں گل پلازہ کی رش، جہاں پر رش ہوتا ہے، میں وہاں بھی نہیں جا پا رہا۔ میں نے 2 دن سے کوریج کی ہے۔ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ گل پلازہ میں صرف یہ وہاں جا کے میئر کراچی سے بات کر رہا ہے، گورنر سے۔ میں آج آپ کو پہلی مرتبہ آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بات بتا رہا ہوں، میرے گھر کی 3 دکانیں جل گئی ہیں علی، میرے گھر کی اسی گل پلازہ میں کروڑوں روپے کا مال جل گیا ہے۔ یہ میرے گھر کی 3 دکانیں، اور ان کو لگتا ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے جو ہے وہ تماشا کر رہا ہوں، میں کنٹینٹ بنا رہا ہوں، میرے کنٹینٹ دوسرے ہوتے ہیں، میرا کنٹینٹ یہ نہیں ہے۔ یہ سانحے جو ہے وہ کنٹینٹ نہیں ہوتے، ہمیشہ یاد رکھنا علی، ہم لوگوں کو انفارمیشن دیتے ہیں، یہ کنٹینٹ ہوتے ہیں، یہ سانحے یہ کنٹینٹ نہیں ہوتے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ویوز کے لیے آ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے ویوز ہم کہیں پہ بھی کھڑے ہو جائیں ویوز تو آ ہی جاتے ہیں، لیکن یہ جو حرکتیں یہ لوگ کر رہے ہیں یہ حرکتیں مناسب نہیں ہیں۔ محسن اسماعیل تمہارا دیکھیں مجھے تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یار یہ تو سیاستدان جو اس کی جو اگینسٹ پارٹیاں ہوتی ہیں، جو ان کے خلاف کیمپین جو یہ لوگ چلاتے ہیں، میئر کراچی کے اوپر مجھے بڑی وہ ہوتی ہے کہ یار بیچارہ وہ شخص کتنی، میئر کراچی مرتضیٰ آپ بیچارے ہیں، وہ کتنا جو ہے وہ لوڈ جو ہے وہ برداشت کرتا ہوگا۔ یہ سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے، آپ نے بیچارہ کہا میئر کراچی مرتضیٰ کو، ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے میئر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب بیچارے کیسے ہو گئے، تھوڑا سا سمجھائیں ہمیں بھی، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے معاملہ۔ وہ شخص دیکھیں آپ علی دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ پورے شہر کے نظام کو بہتر نہیں کر سکتا، آپ اس چیز کو سمجھیں۔ اگر میں اگر کسی بھی پارٹی کے لیڈر کو اگر میئر بنا دوں اور میں کہوں کہ یار آپ میئر بن گئے، تو یقیناً طور پہ حادثات پھر بھی ہوں گے، آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں
ایک بندہ اس شہر کو ٹھیک نہیں کر سکتا, آپ سب کو ملنا پڑے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ شخص بیچارہ اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے, جو جس چیز کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ یار دیکھو آپ دیکھیں یہ جو مرتضیٰ وہاب ہیں, جب ہم کنونشن میں بیٹھے تھے, ہم نے ان سے جب سوالات کیے تو انہوں نے ایک انفارمیشن دی. انہوں نے یہ کہا کہ ہم شہر کراچی کی بڑی بڑی سڑکیں بنانے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے پہلوان گوٹ روڈ تو ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم اس روڈ کو جو ہے وہ اثر نو تعمیر کرنے جا رہے ہیں. جہانگیر روڈ جو ہے ہی نہیں, جہانگیر روڈ کو 2-3 مرتبہ یہ لوگ بنا چکے ہیں. ہم نے سوال کیا جہانگیر روڈ آپ بار بار کیوں بنائیں گے بھائی, آپ نے تو پہلے بھی جہانگیر روڈ بنایا, پھر آپ جو ہے وہ روڈ کھود گیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بار جو بنانے جا رہے ہیں اس کو ہم پیور کرنے جا رہے ہیں تاکہ یہ مستقل اس کا جو مسئلہ ہے وہ حل کر سکیں. تو اس کنونشن کا مقصد یہ تھا, اس سے مثبت نتائج نکلے. ہم نے ان سے سوالات کیے, بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آئیں. تو یہ تو شہر کے لیے کام کیا ہم نے, لیکن بس افسوس یہ ہوتا ہے کہ یار یہ لوگ بیچارہ میئر کراچی یہ مس ہو رہا ہے. بیچارہ کیسے بیچارہ اس لیے ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں فائر بریگیڈ تھے نا یار, فائر بریگیڈ پراپر ٹائملی نہیں پہنچی. یہ سوالات ہیں جو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. پانی نہیں تھا, صوبے کی حکومت ہے, بیچارہ میئر کیسے. دیکھیں اب میں نے پھر آپ کو وہی بات کر رہا ہوں کہ ایک بندہ, میں چاہتا ہوں آپ مجھے بتائیں, میرے ناظرین کو بتائیں, آپ تو ان کے ساتھ بھی نظر آتے ہیں, وہاں پر بھی نظر آ رہے تھے, تاکہ لوگ بھی جان سکیں نا کہ یہ ریالٹیز کیا ہیں بیسکلی. دیکھیں علی, جب یہ حادثہ ہوا تو اس وقت میئر کراچی صاحب جو ہے وہ اسلام آباد میں تھے. اس کے بعد پھر انہوں نے وہاں سے جو ہے وہ فائر ٹینڈرز, فائر بریگیڈ کی گاڑی, اور پھر یہ شکایتیں ملی کہ یار پانی نہیں ہے. یہ ایک بڑے افسوس کی بات ہے کہ پانی نہ ہونا. ہم نے میئر کراچی صاحب سے یہ سوال کیا کہ یہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آپ کی پہنچی ہیں, آپ کے پاس پانی نہیں تھا, اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے آگ پورے مال میں لگ گئی, اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو میئر کراچی صاحب نے یہ کہا کہ ہم اس آپریشن کو کوشش کر رہے تھے کہ ہم اس کو آگ پر جلدی قابو پانے کی, لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ ادارے جو ہے وہ جو ماضی میں جس اداروں کو, جو ماضی کی اگر بات کروں, جو لوگ آئے انہوں نے صرف کھایا ہے. اب یہ بندہ جب آ رہا ہے تو یہ کوشش کر رہا ہے کہ بہتر کرنے کی, لیکن اس بندے کے بس کی بات نہیں ہے. میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں, یہ اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. میئر کراچی کے بس کی بات نہیں. میں اپنی ویڈیو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ میئر کراچی سے اوپر نکل چکی ہے بات. اگر ہم بولیں گے یار یہ میئر کراچی نے کچھ نہیں کیا, اچھا میئر کراچی نہیں کر سکتا, آپ سب کی بات نہیں کر رہا, میں میئر کراچی کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جن وسائل کے ساتھ, جن اختیارات کے ساتھ, کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ میئر کے پاس نہیں ہے. اب بھی یہ والا معاملہ ہے جو اس پہ سوال اٹھ رہے ہیں بہت سارے کہ جو کنسرن ایس بی سی ہے اس کے اوپر بات ہونی ہے, وہ بھی مالبہ میئر کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے شہر کے. پھر ٹاؤنز کے اندر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں, یہ ایک جنین ایشوز ہے ناظرین, کہ ٹاؤن کی ذمہ داریاں ہیں, اندرونی سڑکیں. اکثر و بیشتر لوگوں کو آج بھی نہیں پتا کہ وہ جو ٹاؤن کی ذمہ داریاں ہیں جو وہ ادا نہیں کر رہی, وہ بھی ملبہ ہم دیکھتے ہیں میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کے اوپر جا رہا ہوتا ہے. اس طرح بہت سارے معاملات کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں. تو بے اختیار میئر آپ کی نظر میں محسن, کیونکہ آپ فیلڈ کے اندر بھی رپورٹنگ کرتے رہے, ہم تو آپ کو جانتے ہیں, اس حوالے سے کس طرح دیکھ رہے ہیں چیزوں کو, تھوڑا سا اس حوالے سے بھی آگاہ کریں. دیکھیں بلدیات ملبہ میئر کراچی پہ خاص ڈالا جا رہا ہے, کوئی سازش ہو رہی ہے میئر کراچی کے خلاف, آپ کا کیا اوپینین ہے اس پہ؟ دیکھیں ٹاؤن اور بلدیات یہ جو الیکشن ہوتے ہیں بلدیات کے, تو اس میں صرف میئر کراچی ہی ذمہ دار نہیں ہوتا, نیچے کی پوری کابینہ ہوتی ہے. آپ دیکھیں ٹاؤن چیئرمین, یو سی چیئرمین, میئر کے کام کو بانٹنے کے لیے, کیونکہ میئر کا کام, اب میئر اگر ہر علاقے میں جا کے گٹر کا ڈھکن لگائے گا تو میئر کا کام ممکن ہے. میں مان رہا ہوں, میں آپ کی یہ بات مان رہا ہوں. بلدیاتی حکومتوں میں تو جماعت اسلامی بھی موجود ہے. بلدیاتی حکومت کے اندر تو پاکستان تحریک انصاف کے 3 چیئرمین ہیں, ٹاؤن چیئرمین ہے اس شہر کے اندر. ہم کوئی بات نہیں کریں, مسلم لیگ نون موجود ہے. میں ذاتی طور پہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں, مجھے ذرا بتائیں نا, کیونکہ گراؤنڈ پہ آپ زیادہ گھوم رہے ہوتے ہیں, یہ صرف ملبہ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب پر جو ڈالا جا رہا ہے, یہ واقعی ایسی بات ہے یا مجھے لگ رہا ہے یا کسی چند لوگوں کو ہی لگ رہا ہے؟ تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیں. اور ان کی پارٹی, مجھے تو کہیں نہ کہیں یہ بھی لگتا ہے کہ ان کی پارٹی بھی اس طرح ان کا ساتھ نہیں دیتی بہت سارے معاملات میں, جس طرح شاید دینا چاہیے. کسی ایک میئر کے ساتھ تنظیم کھڑی ہوتی دکھائی دے دیگر معاملات کے اندر, مجھے تو اس کی بھی کمی کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے. واٹس یور اوپینین؟ دیکھیں ان کی اپنی پارٹی کا جو بھی ہے وہ ان کا اپنا انٹرنل مسئلہ ہے. اگر اس کی پارٹی اس کا ساتھ نہیں دیتی یا اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے. لیکن میئر کراچی کی اگر میں بات کروں تو میئر کراچی جو ہے وہ اس وقت کسی سڑک بنانے کی اگر بات کریں تو آپ دیکھیں ٹاؤن چیئرمین کچھ جماعت اسلامی کے ہیں, کچھ ٹاؤن چیئرمین آپ کے پی ٹی آئی کے ہیں, کچھ ٹاؤن چیئرمین پیپلز پارٹی کے ہیں. اچھا جماعت اسلامی کی اگر میں بات کروں تو جماعت اسلامی کہتی ہے کہ جی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ جو وہ میئر کراچی کے انڈر میں, اس لیے ہم سڑکیں نہیں بنا سکتے کیونکہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا جو نظام ہے, زمین کے نیچے کا کام میرے خیال ہے کہ 80% ہے اور روڈ بنانے کا کام 20% ہے. اوکے, سب سے پہلے ہمیں 80% کے اوپر کام کرنا ہے. اب آپ کا پورا شہر اس وقت 80% میں کھدا پڑا ہے. کھود دیتے ہیں, کھود کے چلے جاتے ہیں, اس کے بعد کارپیٹنگ نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ جی اس کا اتنا ٹھیکہ تو اس کا اتنا ٹھیکہ. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایک سڑک اگر بنانے جائیں
تو میئر کراچی بھی مجھے بے بس دکھائی دیتا ہے، کیونکہ میئر کراچی اگر آپ دیکھیں ایک سڑک اگر بنانے جاتا ہے تو گیس کے کنیکشن لگنے ہوتے ہیں، پی ٹی سی ایل کے کنیکشن لگنے ہوتے ہیں، واٹر بورڈ کے کنیکشن لگنے ہوتے ہیں، پھر این او سیاں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہوتے ہیں. ایک سڑک آپ کی سالوں میں بنتی ہے، اب اس میں روڑے کتنے اٹکائے جاتے ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے. تو میئر کے پاس، میئر تو خود بے اختیار ہے اس وقت، میئر کے پاس تو خود اختیارات بھی نہیں ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میئر کراچی بے اختیار ہے. بے اختیار ہے. اچھا، اسی پیج کے اندر میں ایک اور میں دیکھ رہا تھا، تو میئر کراچی کے حوالے سے آپ بہت بات کر رہے ہیں میئر صاحب کی، تو اس لیے ایک اور اسٹیٹس لگا ہوا ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ قاتل میئر قاتل مرتضی وہاب کے 28 گھنٹے بعد گل پلازہ پہنچنے پر عوام نے نعرے بازی کر کے بھگا دیا. کیا میئر کراچی مرتضی وہاب واقعی بھاگ گئے تھے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اگر کوئی بھی کسی بھی پارٹی کا میئر ہو، یہ میرے خیال ہے جواز اور یہ جو نعرے بازی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. ایک طرف جو سانحہ ہوا ہے، بھاگ گیا تھا میئر ہمارے شہر کا. میں تھوڑا جاننا چاہ رہا ہوں، میں اس وقت نہیں موجود تھا، میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ واقعی بھگا دیا تھا. اصل میں دیکھیں میرا خیال ہے میئر کراچی جو ہے وہاں سے نکل گئے تھے. اگر وہ نہ نکلتے تو میرے خیال ہے آپس میں ان کا جو ہے وہ کلیش بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو نعرے بازی کرنے والے لوگ تھے انہوں نے جب اشتعال میں نعرے بازی کی، کیونکہ وہاں پہ صرف نعرے بازی لگانے والے لوگ نہیں تھے، وہاں پہ متاثرین کے لوگ بھی تھے. ظاہر ہے پھر اس میں ان لوگوں کے دلوں میں غم و غصہ تھا، وہ اس کنڈیشن میں نہیں تھے. اگر آپ نے وہاں پہ نعرے بازی کی ہے تو میرے خیال ہے میئر کراچی نے بہتر ہی فیصلہ کیا. اگر وہ وہاں سے نکل گئے یا بھاگ گئے، میرے خیال ہے اس کو بھاگنا نہیں کہتے، وہاں سے نکل گئے وہ، تو میرے خیال ہے وہ بہتر ہی فیصلہ تھا. کیونکہ وہاں پہ کھڑے رہتے تو میرے خیال ہے کہ بہت سارے لوگ تھے، اس میں کچھ اور مسئلے بھی ہو سکتے تھے، بہت سارے مسئلے ہو سکتے تھے، لیکن اسی لیے میرے خیال ہے یہ بہتر فیصلہ تھا، چاہے وہ اگر وہ چلے گا وہاں سے نکل گئے وہاں سے. ناظرین، یوٹیوبرز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں نا، تو آج ایک کچھ اشعار جو ہے وہ ان سے منسوب کر کے ان کی تصویریں لگا کر نیچے میئر کراچی کی تصویریں لگا کر ان کو کراس، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تصویریں لگا کر اس کو کراس، سی ایم مراد علی شاہ صاحب ان کی تصویریں لگا کر کراس کر کے ایک شعر آپ لوگوں کے لیے پڑھا جا رہا ہے. پتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا چارہ دیکھ کر بستی کی بکریاں غزلیں سنا رہی ہیں کسائی کی شان میں. محسن صاحب کیا کہیں گے؟ یہ وہی سوال کا جواب ہے کہ میں جب آپ کی مخالف پارٹی کے اچھے کام کتنے مخالف ہیں، مطلب یہ آپ اندازہ کر رہے کیا، مطلب کسائی اور ٹھگ، اور آپ مطلب آپ دیکھیں نا کہ کسی بھی آپ کی مخالف پارٹی کے اگر اچھے کام کو آپ پروموٹ کریں گے تو آپ کو تو یہ کسی بھی شیئر سے آپ کو منسوب کر کے آپ کو جو ہے وہ اسپانسرڈ لگا کے جو ہے وہ بیچنا شروع کر دیں گے. اس میں ہمارا کیا قصور ہے وہ جو ہے. اب ہم ان کے کام کو اگر پروموٹ کرنا شروع کر دیں تو ہم اچھے ہیں، اور اگر ہم ان کے اگینسٹ پارٹی کے کاموں کو اچھا بولیں تو ہم برے. نیکسٹ ٹائم کیا آپ اس پارٹی جو آپ کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے اس کے پروگرامز دوبارہ اٹینڈ کریں گے، اس طرح کور کریں گے؟ دیکھیں اگر کوئی بھی پارٹی اگر اچھے کام کرتی ہے، میرے شہر کے لیے اگر کوئی اچھے کام کر رہا ہے تو جو میرا کام ہے وہ میں کروں گا، اور جو اچھی پازیٹیو نیوز ہے، جو اس شہر کا مثبت چہرہ ہے وہ ہم دکھائیں گے. اور میرا خیال ہے کہ جو یہ لوگ کرنے والے لوگ ہیں، مجھے نہیں پتا یہ کون لوگ ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن ایک مخصوص ایجنڈا ہے ان کا. لیکن بہرحال انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آگے کہ جو چیزیں ہیں وہ بہتر ہوتی ہوئی نظر آ جائیں گی آپ کو. محسن جو ہے نا وہ پراپر ایک کورٹ رپورٹر تھے، اور ان کا ایک اور جو ساٹ کہتے ہیں، ساؤنڈ بائٹ کہتے ہیں، جو عوام سے لیا جاتا ہے، وہ بڑا پاپولر ہوا تھا، جس میں آپ نے یاد ہوگا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ جی بڑا مزیدار انداز میں اس نے بولا تھا کہ دل گارڈن گارڈن ہو رہا ہے، بہت مزہ آ رہی ہے، بہت مزے آ رہی ہے، دل لبے شیری ہو رہی ہے. یہ بڑا وائرل ہوا تھا. یہ علی بھائی یہ اس طرح کے بہت سارے کلپ ہوتے ہیں ہمارے جو آپ ہی کے ہاتھ سے ریکارڈ ہوا تھا نا، وائرل ہوتے ہیں. وہ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے ایک کلپ ریکارڈ کیا، اس کے بعد پھر وہ ایڈیٹر نے ہمارے دیکھا، ایڈیٹر نے کہا یار یہ بڑا اچھی، مجھے جو ہے نا اس کو دیکھ کے بڑا مسکرا رہا تھا. میں نے کہا کیوں ہنس رہا ہے؟ بولا یار یہ کلپ دیکھ کے مجھے ہنسی آ رہی ہے. تو وہ یقین مانو وہ کلپ تو سمجھ لو کہ وہ نیچرلی نکل گیا. ہمارے جو واکس پاپ ہوتے ہیں وہ تقریباً 10-12 لوگوں کے لینے ہوتے ہیں. جیسے کفیل کے اس میں کہا تھا یہ سب مل کر بیوقوف بنا رہے ہیں، گالی دی تھی ایک آنٹی نے، وہ ہمارا کفیل تھا آج کل بول نیوز میں، تو اس انڈا برگر اور پتہ نہیں کیا انڈا برگر یہ بھی بڑا وائرل ہو رہا ہے. اب اوور آل میں تھوڑا سا اس پہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ایک فیلڈ رپورٹنگ میں کورٹ رپورٹنگ جیسی جو مشکل ترین رپورٹنگ سمجھی جاتی ہے محسن، کیونکہ میں بیک گراؤنڈ بھی اپنے ناظرین کو بتانا چاہ رہا ہوں، جو چھپڑی آپ لوگ کہہ رہے ہیں آپ کی ایک محنت لگی ہوئی ہے، بالکل ہم اس کو مانتے، اس کو چھوڑ کر اچانک یہ والی سوشل میڈیا کی جو انفلوئنس والی فیلڈ کو چوز کرنا، اور اس میں بھی ہم کبھی کبھار دیکھتے ہیں کہ وہ تو انتہائی پروفیشنل سلسلے کو ڈیمانڈ کرتی ہے، جبکہ جو آپ کی یہ والی ہے کبھی سب سے زیادہ پروفیشنل چیزوں کو ڈیمانڈ کرتی ہے وہ، اور ہم دیکھ رہے ہوتے کبھی چیزیں توڑ رہا ہے محسن، کبھی کوئی اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہا ہے. محسن کو صرف وائرل ہونا ہے بیسکلی، ایسا ہی ہے. دیکھیں اصل میں بات میں آپ کو بتاؤں
جب ہم میڈیا چینل میں تھے تو اس وقت ظاہر سی بات ہے وہ کورٹ رپورٹنگ ایک بڑی ایک پروفیشنل جملے رپورٹنگ کی ہے. غلطی نہیں ہو سکتی. آپ اس میں اگر کوئی بھی چیز اگر آپ نے غلط بھیج دی تو آپ کو نوٹس مل جاتا ہے, آپ کو ہرجانہ دینا پڑتا ہے. تو وہ ایک بڑی مطلب سپریم کورٹ, سندھ ہائی کورٹ, ATC, بینکنگ کورٹ, کسٹم کورٹ, وفاقی اینٹی کرپشن کورٹ, یہ ساری کورٹ جو ہے وہ ہم نے کور کی ہیں. اور جب ہم چونکہ یہ میڈیا فیلڈ تھی, پھر اس کے بعد پھر جب سوشل میڈیا کی طرف آیا, ہم نے اپنا ایک چینل بنایا چلتے پڑھتے کے نام سے, اور پھر اس کے اوپر ہم نے جب کام کرنا شروع کیا تو لوگوں نے اس کام کو بڑا سراہا, اس کو بڑا اچھا لگا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مطلب سوشل میڈیا کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں لائک, تو اس کو ہم نے فالو کیا, اور لوگوں نے جو ہے وہ اصل میں ہماری آڈینس کا بھی تو بڑا ہے نا, کچھ انفارمیشن تو دیکھتے نہیں ہے, کچھ نہیں دیکھتے, کچھ ان پروفیشنل ٹائپ کرو, دیکھتے ہیں کچھ ان پروفیشنل ٹائپ کرو. چھچوراپن مطلب وہ ہوتا ہے کہ ایک باؤنڈری کے اندر رہ کے, چھپڑی باؤنڈری کے اندر رہ کے. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم کسی اپنی ماؤں یا بہنوں کو جو ہے وہ مجرا کرائیں, مگر کوئی نہ چھچورا پن کرو تو ہی دکھے گا. نہیں ایسا بھی نہیں ہے, ایسا بھی نہیں ہے. آڈینس یہی دیکھتی ہے میرے خیال سے. آپ یہ تو آڈینس کے اوپر ہے کہ اس طرح کی آڈینس اور بہت وہ مجبور کریے بیسیکلی آپ کو چھچورا پن کرنے کے لیے. 80%, 60% لوگ, یہ میں فیکٹ بتا رہا ہوں کہ آڈینس چھچورا پن پسند کرتی ہے. ہاں بالکل, اور وہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو, میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے وہ کہتے ہیں یار وہ آپ چیزیں توڑتے ہوئے آپ نظر آئیں یار, یہ بڑا بولا ہم یار سارا دن ڈپریس ہو جاتے ہیں, اس کے بعد جب کام سے گھر آتے ہیں تو ہم آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں جب آپ کوئی چیز توڑ رہے ہوتے ہیں. تو میں بولتا ہوں یار سائیکولوجیکل لوگ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو ان کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ کسی کی چیز ٹوٹنا. میں نے کہا یار مطلب یہ چیز ہے, اور یہ ہم مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کی ڈائریکٹ کرتے, کچھ انسکرپٹڈ ہوتی ہے, کچھ اسکرپٹڈ بھی ہوتی ہے. انسکرپٹڈ بھی ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ ساری اسکرپٹڈ ہو, بٹ انسکرپٹڈ بھی ہوتی ہیں, وہ تھوڑا سا رسکی ہوتی ہے, بٹ ہم لوگ یہ کہ لمٹ کے اندر اس کو لمٹ. محسن پہلے جب جرنلزم کر رہے تھے, کورٹ رپورٹنگ کر رہے تھے, کتنا ارن کر رہے تھے, اور اب جب یہ چھچورا پن عوام کے لیے کرنا پڑ رہا ہے, روٹی روزی کے لیے کرنا پڑ رہا ہے, تو کتنی کم ارن کر رہے ہو, تھوڑا سا بتاؤ گے ہمارے ویورشپ کو بھی, ویورز کو بھی. علی بھائی یہ سوشل میڈیا جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ یہ محنت مانگتی ہے, یہ بغیر محنت کے کام نہیں ہوتا. جتنی آپ محنت, لوگوں کو لگتا ہے صرف چھچورا پن ہو رہا ہے, مگر بہت محنت ہوتی ہے. جتنی آپ محنت کرتے ہو اتنا جو ہے وہ آپ کو ریونیو جو ہے وہ ملتا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ گھر پہ بیٹھ گئے اور آپ سمجھے کہ یار میں لاکھوں روپے کما لوں, تو اللہ کا شکر ہے اچھا کما لیتے ہیں. ویسے میڈیا چینل میں آپ کو پتا ہے کہ میڈیا چینل جو ہے وہ آپ کو ایک اسپیسیفک اماؤنٹ, ایک رپورٹر آپ تھے, آپ کی تنخواہ کتنی تھی؟ میری تقریباً کوئی 40,000 روپے سیلری ہوتی تھی, وہ بھی مجھے 2-3 مہینوں میں ملتی تھی. اور ٹھیک ہے, لیکن مانے بس اس کے اوپر کام کر رہے تھے, محنت کرتے تھے اور اچھے طریقے سے کرتے تھے, لیکن کام کیا. اس کے بعد پھر سوشل میڈیا ایک اچھا پلیٹ فارم ملا, ادھر ہم نے کام کرنا شروع کیا. اور اب کتنے روپے کما رہے ہیں سوشل میڈیا سے یہ سب کر کے؟ یہ اچھا اللہ کا شکر ہے, ایک اچھی اپنی تنخواہ سے 2 گنا زیادہ, 3 گنا زیادہ, 4 گنا زیادہ, 5 گنا زیادہ, 6 گنا زیادہ. آئی فون 17 Pro Max چوری ہونے کے بعد فوراً خرید لیتا ہے بندہ. ہمارے پاس ایسے بھی صحافی ہیں جو بیچارے سوچتے ہی رہیں گے کہ یار یہ والا دوبارہ کیسے آئے. علی جب آپ کا کمانے کا جو ریونیو کا جو ایک ذریعہ ہوتا ہے نا, مطلب ڈبل کر اس کے اوپر تو آپ نے 40 کے 80 کر دوں, اس کے اوپر آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. 40 کے 80 کر دوں. کبھی ہم کم بھی کماتے ہیں, کبھی 50,000 کما لیتے ہیں, کبھی ہم لاکھوں میں کما لیتے ہیں, کبھی ہم جو ہے وہ لاکھوں میں کتنے. ہاں شکر ہے اللہ کا. مجھے صرف اتنا بتا دیں 40,000 آپ کی تنخواہ تھی, دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ 3 گنا کر دوں, 4 گنا کر دوں, 5 گنا کر دوں, کھل کے بتائیں نا یار, ہم کوئی جیلس نہیں ہوں گے, ہم شکریہ ادا کریں گے. ہمارے دیکھنے والے بھی بہت سارے لوگ کہیں گے وہ کہتے ہیں لڑکیوں کی ڈبل دے, وہ کہتے ہیں لڑکیوں کی سالگرہ کی ڈیٹ نہیں پوچھنی چاہیے اور مردوں سے ان کی سیلری نہیں پوچھنی چاہیے. اچھا, تو ہم جو ہے وہ شکر ہے جب ہم زیادہ کام کرتے ہیں تو زیادہ کماتے ہیں, یعنی کہ جب زیادہ جو ہے وہ کماتے ہیں, زیادہ محنت کرتے تو زیادہ کماتے ہیں, اور جب کم محنت کرتے تو کم کماتے. تو یہ ریونیو کا سلسلہ اپ ڈاؤن چلتا رہتا ہے, یہ کبھی اپ ہوتا ہے تو کبھی ڈاؤن ہوتا ہے. تو یہ برابر چلتا ہے. یہ کرتے تھے 10 لاکھ کے اندر کماتے ہیں, 10 لاکھ کے اوپر کماتے ہیں. 10 لاکھ سے تو خیر اندر کماتے ہیں, 5 لاکھ سے بھی اندر ہی کما لیتے ہیں. 5 لاکھ سے اندر کماتے ہیں, مطلب بن جاتا ہے کہ آپ کی جو ایک پروفیشنل جرنلسٹ تھا, جرنلزم کرتے تھے, اس سے آپ کئی گنا زیادہ بنا دیں. ناظرین محسن اسماعیل سے بات کریں. محسن ابھی آپ کا موبائل بھی چھن گیا تھا, اللہ کا شکر ہے آپ کے دوست اتنے اچھے ہیں, ویل آف ہے, انہوں نے 17 Pro Max کہلاتا ہے نا, یہ مجھے تو نام بھی نہیں پتا, وہ آپ کو دلا دیا. تو یہ چھنا کیسے, کون سے تھانے کی حدود تھی؟ بڑا یوٹیوبرس کو بھی یہ بڑا مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, ہم دیکھ رہے. دیکھیں علی, اصل میں ہم جو ہے وہ, میں ایک ذی لیدر ہے ہمارے دوست ہیں, ان کے پاس گیا تھا ان کی ویڈیو بنانے. پھر جیسے ہی میں باہر نکلا تو ہاشم رضا روڈ کی بڑی بری حالت تھی. تو میں نے وہاں جو ہے وہ ایک ویڈیو بنا رہا تھا, اور وہ تقریباً مین روڈ حیدری مارکیٹ ہے, حیدری مارکیٹ کے مین روڈ کے بالکل ساتھ ہی ہاشم رضا روڈ ٹچ ہوتا ہے, وہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ویڈیو بنا رہے تھے. ڈیورنگ ریکارڈنگ وہ لوگ آئے, 2 پٹھان تھے, وہ ہولیے میں رومال شمال لگائے ہوئے تھے, شلوار قمیض پہنے ہوئے تھے. آئے, انہوں نے لوڈ کی گن اور موبائل, سب سے پہلے تو وہ مائک اس کا اٹیچ ہوا تھا, تو وہ مائک سمیت موبائل انہوں نے 17 Pro Max لیا. اس کے بعد پھر کیمرہ مین کو بولا اپنی جیب سے تو موبائل نکال. پھر اس نے مجھے کہا کہ تو بھی اپنے موبائل نکال. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ بھائی وہ اپنی گھڑی بھی نکالو, وہ گھڑی بھی نکالی. اس کے بعد پھر بائک پہ بیٹھے, اور اس کے بعد پھر مین روڈ سے نکل کے KDA کی طرف, جو چورنگی ہے KDA چورنگی, اس کے نیچے کی طرف سے وہ وہاں سے نکل گئے.
تو ہم نے اس کی رپورٹ کی ہاں اور رپورٹ کرنے کے بعد 2 بچے ہو رہے ہیں وہاں پہ اور انہوں نے کہا کہ ہمارا بھی موبائل چھن گیا. پھر وہاں پہ رات کو ایک اور رپورٹ ہوئی کہ اس نے کہا کہ میری بائک جو ہے وہ چوری ہو گئی. تو میں نے یہ آبزرو کیا کہ یار مطلب میں تو ایک مطلب لوگوں نے جو میرے دوست ہیں میڈیا چینلز کے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں انہوں نے اس چیز کی خبر بنا کے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی, مگر میں نے یہ آبزرو کیا کہ عام آدمی جو شہر کراچی میں لٹتا ہے اس کی کوئی خبر نہیں بنتی, وہ آف دی ریکارڈ ہوتا ہے. تو یہ میرے لوگ خیال سے لٹ اب رہے ہیں, احمیت بھی نہیں ہے, اب چوری ہونا, ڈکیتی یہ ایک ہونا عام سی چیز ہے. عام سی مجھے چیز ہو ایس گئی ایس پی ہے. صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم آپ کو انشاءاللہ ایک ہفتے میں ریکور کرا کے دیں گے, لیکن محسن ایک ہی چند منٹ کے اندر جو یہ واردات ہوئی اس میں کتنے کا پیسے کا مال جو ہے وہ لوٹ لیا گیا؟ دیکھیں علی, آپ گوگل کریں 17 پرو میکس, آپ کو پتہ ہے کہ 4 لاکھ روپے سے کم کا ہے نہیں. تو میرے 17 پرو میکس تھا, 2 موبائل 50 ہزار روپے کے تھے, 5 لاکھ تو یہ ہو گیا. باقی مائک تھا 60 ہزار روپے کا, اس کے علاوہ گھڑی تھی کوئی 1200-1500 روپے کی, بس یہ چیزیں تھیں. ایک منٹ یہ ایک 6 لاکھ روپے میں جو ہے وہ کام ہو گیا اس کا. اچھا آخری سوال میں جاننا چاہوں گا کہ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب, آپ کہتے ہیں بہتر انداز میں کام کریں, اور آپ نے تو یہ لفظ دے دیا میرے پوڈ کاسٹ میں کہ وہ بیچارے میئر کراچی ہیں, ٹھیک ہے. اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو ان کی وجہ سے, ان کی بات کو ریکارڈ کرنے کی وجہ سے, یہ جو آپ کو چھپڑی کہا جا رہا ہے, یہ جو سارے القابات سے نوازا جا رہا ہے, کسائی کے آگے بکری بنا کر اور اس طرح کی باتیں کر کے, مطلب اس کو فیل کیسا کر رہے ہو, دیکھ کیسے رہے ہو کہ یار میں کل تک یہ چیزیں کرتا تھا, کبھی اس طرح نہیں ہوئی, سب انجوائے کر رہے ہوتے تھے, اور اچانک سے لوگوں کا اتنا بیشنگ کرنا, اتنا برا بھلا بولنا, تکلیف ہو رہی ہے محسن؟ دیکھیں علی, یقیناً طور پہ کہیں پر جاتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار یہ آپ نے کوئی غلط کر دیا. پھر ہم ان کو بتاتے ہیں یار ہم نے تو صرف وہ سوالات پوچھے تھے میئر کراچی سے جو اس شہر کے لیے پوچھنے چاہیے تھے. جو سوالات آپ کے ذہنوں میں ابھی ہیں وہی سوالات ہم نے میئر کراچی سے پوچھے. تو بس وہ غلطی ہو گئی ہم سے, ہم نے اس شہر کے بارے میں سوال کر لیے. تو لوگوں نے, انہوں نے جو ہے وہ جو میئر کراچی کے مخالفین ہیں شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی میئر کراچی کے ساتھ ہیں, تو ہم تو سب کے ساتھ ہیں, ہمارا صرف میئر کراچی کے ساتھ نہیں ہے. ہم ساری پارٹیاں ہیں, سب پارٹیاں ہیں, اور ہم نے اور سب پارٹیوں کا جو اچھا کام ہے, ہمارا مقصد صرف ان کے اچھے کام کو. اور جو یہ لوگ کر رہے ہیں ان کے لیے کیا کہو گے محسن؟ جو یہ لوگ کر رہے ہیں اور ان کے بڑوں کو کیا کہو گے؟ دیکھیں میں کیا کہنا چاہو گے؟ میں جاننا چاہ رہا ہوں نا. مجھے تو بڑی جان کر حیرت ہوتی ہے کہ یار ایک پیپلز پارٹی کا جو ورکر ہے نا, وہ کبھی بھی دیگر سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. تمہیں ہم سب جگہ دیکھتے ہیں, اس بنیاد پہ تمہیں کسی کے ساتھ ایسوسیٹ کر لینا ناظرین یہ زیادتی ہے. یہ میں فیکٹ بتا رہا ہوں. مطلب یہ آپ بھی اس رد دلیل دیجیے گا کہ اگر کوئی ایک سیاسی جماعت کا ورکر ہو تو وہ کبھی نہیں دکھے گا کہ دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ اس طرح ان کی ویڈیوز بنا رہا ہو, اگر ان کے ایجنڈے یا ان کے پے رول پر بھی ہو. محسن کو ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں, یہ اپنی تکلیف بتا رہا ہے. جی محسن, دیکھیں علی, ہم بڑوں سے کیا کہنا چاہو گے, ان کے بڑوں سے, ہم تو یہ کہتے ہیں, لوگوں سے, ہم تو ان کو اچھا سمجھتے تھے, ہم تو کہتے تھے یار یہ اچھے لوگ ہیں, اچھا سمجھتے تھے. لیکن جب سے ان لوگوں نے یہ چھوٹی جو حرکتیں کی ہیں, مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ یار میں نے اسی لیے بیچارہ میئر کہا کیونکہ وہ سارے لوگ ابھی اس وقت میئر کے خلاف ہیں. تو ایک سیاستدان, چونکہ وہ تو میئر ہے, وہ بندہ ہے, آپ سوچیں وہ بندہ اکیلا اپنی فیملی کے ساتھ کسی ریسٹورنٹ میں نہیں جا سکتا. علی ہم تو اس چیز کو آبزرو کرتے ہیں, ہم روڈ پہ جاتے ہیں, آپ بتائیں کہ اگر ایک میئر کراچی کسی ریسٹورنٹ پہ جا کے اپنی وائف کے ہمراہ کھانا نہیں کھا سکتا, تو سوچے تو صحیح. اسی لیے تو میں نے بیچارہ کہا کہ آپ نے اس کو قاتل بھی بنا دیا, آپ نے اس تو وہ قاتل جو بنانے والے لوگ ہیں. تو مجھے بتائیں کہ میئر کراچی اپنی فیملی کے ہمراہ, اپنے بچوں کے ہمراہ کسی شہر کراچی کے کسی ریسٹورنٹ پہ جا کے کھانا کھا سکتا ہے؟ یہ اشتعال دلانے کی کوشش کرتے ہیں, اور انہوں نے اب ہماری طرف رخ کیا ہے. اب جب انہوں نے رخ کر دیا تو ہم لوگ کسی پارٹی سے نہیں ہیں, تو اب ہم انفلوئنسر ہیں. اس کو آپ ہم نے ہو رہا ہے یار جانے دو, یا اس کے اوپر آپ رد عمل دیں گے؟ دیکھیں ہم کیا رد عمل دیں گے, ہمیں بتائیں آپ. اب مسئلہ یہ ہے کہ اچھے سوشل میڈیا وار ٹائپ کی کوئی چیز بن پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہیں, یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ لوگ کیا لوگ ہیں, اور یہ کس طرح کے. مجھے تو مطلب اگر میں کسی کے بارے میں بات کروں گا تو ایک اچھے انداز میں بات کروں گا, مگر آپ ان کو دیکھیں تو صحیح, ان کا آپ حلیہ دیکھیں, ان کے بات کرنے کا انداز آپ دیکھیں, وہ ایک گنڈے ٹائپ کے, پتہ نہیں عجیب و غریب, مطلب محسوس نہیں ہوتا کہ کہیں سے ان کے پڑھے لکھے ہونے کا کوئی. آپ کہہ رہے ہیں وہ پولیٹیکل ورکر جسچر شو نہیں کر رہے, وہ کوئی گنڈے ٹائپ کے, مطلب اس طرح کے لوگ, عجیب سے قسم کے لوگ ہیں. اور یہ لوگ مطلب پتہ نہیں, جن کا جو مرضی جو دل چاہے وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو مطلب ہم دیکھیں, ہم بھی بول سکتے ہیں, ہمارا پلیٹ فارم ہے, ان سے بڑا اللہ کا شکر ہے پلیٹ فارم ہے, لیکن ہم نے کبھی بھی نہ ان کے خلاف بات کی, ہم نے ہمیشہ اس شہر کی بات کی, اور آج بھی اس شہر کے متعلق ہی سوالات کر رہے ہیں. لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو ویوز نہیں آ رہے ان کے, یا ان کو پتہ نہیں کوئی دیکھ نہیں رہا, ان لوگوں کو جو ہے وہ کوئی پوچھ نہیں رہا. ہاں,
पेड कैंपेन्स होती है मोहसिन, इसमें तो बड़ा पैसा लगता है, देखें इसमें तो पेड कैंपेन्स में अच्छा पैसा लगता है। अगर आप मैंने आपको बताया ना कि लाखों रुपए लग सकते अगर हैं। कोई शख्स ये दुकानदारों के काम है, बिजनेसमैन का काम है ये स्पॉन्सर्ड चलाना, अपने बिजनेस को एक इमेज बिल्ड करने के लिए ये लोग स्पॉन्सर्ड चलाते हैं। मगर अब ये जो स्पॉन्सरशिप है ये अब सियासत में भी शुरू हो चुकी है। अभी ज़्यादातर लोग जो है वो अब स्पॉन्सर्ड चला रहे हैं, अपनी प्रमोशंस करते हैं, अपने जो है वो किसी के ख़िलाफ़ अगर कोई बात करनी है तो वो बात करके उसको स्पॉन्सर्ड चला दिया और पूरे अतराफ़ में फैला दिया। तो ये स्पॉन्सर्ड के थ्रू होता है। वैसे तो उनको कोई देखता नहीं है, लेकिन अगर आप को कोई नहीं देखता तो आप स्पॉन्सर्ड चला दो। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि अगर आपको कोई नहीं देख रहा और आप स्पॉन्सर्ड भी लगा रहे हो और आपको फिर भी कोई नहीं देख रहा, तो मेरा ख्याल है फिर आपको जो है वो ठीक होने की ज़रूरत है। ठीक होने की ज़रूरत है। नादरीन, मोहसिन इस्माइल थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। इस पूरे सिनेरियो के अंदर हमने इनसे मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर बात करने की कोशिश की और स्पेसिफ़िक होके कि ये जो इस वक्त सोशल मीडिया वॉर जारी है, इससे क्या मैसेज मिल रहा है कराची के लोगों को, कराची के अंदर इस पूरी सिचुएशन के ऊपर हमने आज गुफ्तगू की और मोहसिन से बात की। हमें अपनी राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। इस पॉडकास्ट का जो वक्त है वो इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है। बहुत शुक्रिया।